Bey. ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 44 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں جاندار کی طبیعت امیر سعادتین کی باتیں سن کر خراب ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ سب لوگ چونک جاتے ہیں۔ جاندار اسلحان کو کہتا ہے اب صرف تم رہ گئی ہو بیٹی، ہمارا خون رہے گا، مت جانے دینا۔ یہ کہہ کر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ Artuk Bey. اس پر اسلحان اور الیار رونے لگتے ہیں۔ ارطغرل حکیم ارتک کو کہتا ہے آپ اس کو چیک کرو۔ حکیم ارتک انہیں چیک کرتا ہے اور کہتا ہے جاندار صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اورال سخت غصے میں آ جاتا ہے اور اچانک الیار پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن دوان اور ترگت اسے پکڑ لیتے ہیں۔ پھر اورال کہتا ہے تم دونوں اپنے انجام تک ضرور پہنچو گے، میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ سعادتین ارطغرل کو کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کی بہت بڑی قیمت ہوگی اور اب تم نے وہ قیمت چکانی شروع کر دی ہے۔ اس کے بعد اسلحان ارطغرل کا گریبان پکڑتی ہے اور کہتی ہے قاتل، تم نے مارا ہے میرے بابا کو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں یہ قسم کھاتی ہوں کہ میں تم سے ضرور بدلہ لوں گی۔ اس کے بعد سعادتین اسلحان کو پکڑتا ہے اور ایک طرف لے جاتا ہے اور اسے خاموش کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلحان سعادتین سے خاموشی سے کہتی ہے اگر آپ چاہتی ہے کہ میں آپ کی دلہن بنوں تو آپ یہ سزا رکوا دو، میرا بھائی قبیلے میں واپس آنا چاہیے، اگر میرا بھائی مر گیا تو سمجھو میں بھی آپ کے لیے مر گئی ہوں۔ یہ سن کر سعادتین کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر کہتا ہے بہت ہو گیا، ابھی رک جاؤ۔ پھر وہ آہستہ سے قاضی کو کہتا ہے قاضی حضرت، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سزا سردار جاندار کے جنازے تک ملتوی کر دیا جائے، یہ میرے حاکم اعلت ہے، اس غم کے موقع پر سزا دینا مناسب نہیں ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں یہ سزا ملتوی کرتا ہوں، اب یہ سزا سردار جاندار کے جنازے کے بعد دی جائے گی۔ ارطغرل صاحب، تب تک اس قیدی کو آپ اپنے مہمان خانے میں رکھیں گے اور اس کے حفاظت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ سن کر ارطغرل ترگت کو کہتا ہے اسے اندر لے جاؤ۔ اس کے بعد دوان اور ترگت اسے اندر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سعادتین ارطغرل کو کہتا ہے ہم سردار جاندار کی لاش کو قبیلے لے کر جائیں گے، آپ اس کا انتظام کرو۔ ارطغرل دندار کو انتظام کرنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور ان کے ساتھی اندر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسلحان جاندار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اندر اورال کو زنجیروں کے ساتھ باندھ لیا جاتا ہے اور سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ اورال زور زور سے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ محل تمہاری قبر بنے گی ارطغرل۔ ارطغرل بھی باہر پہنچ گیا تھا اور حکیم ارتک کو کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہوا ارتک بھائی۔ حکیم ارتک کہتا ہے اب جاویدار قبیلے والے اور بھی ہمارے اوپر غصے میں آ جائیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ان کا سردار فوت ہو گیا ہے، اب مستقبل نئے سردار پر انحصار کرتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے پہلے ہم اورال کو سزا دیں گے کیونکہ کوپیک اور اورال سردار جاندار کے موت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اتنے میں ہیلینا وہاں پہنچ جاتی ہے اور ارطغرل کو کہتی ہے آپ نے میرے بابا کا بدلہ لے لیا ہے ارطغرل صاحب، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہیلینا، تم ویسولیس سے محتاط رہنا، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ لسکارس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اتنے میں ویسولیس وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر ہیلینا بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ باہر جاندار کی لاش لے جانے کے لیے گھوڑا گاڑی کا انتظام کر لیا جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی باہر نکلتا ہے اور الیار سے اظہار افسوس کرتا ہے۔ الیار آگے سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد جاندار کی لاش کو گھوڑا گاڑی میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر چاویدار قبیلے والے سب لوگ گھوڑا گاڑی کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سعادتین ارطغرل کو کہتا ہے تم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ تمہارا انجام کتنا سنگین ہو سکتا ہے، تم نے ایک قبیلے کو بری طرح سے ان کے سردار سے محروم کر دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے اس کینسر کو ختم کر دیا ہے جو ترک قبیلوں کے اتحاد کو خراب کر رہا تھا۔ سعادتین کہتا ہے اتنے زیادہ دشمن بنا کر تم سکون کیسے حاصل کرو گے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوتا جو اللہ کی حفاظت میں ہو امیر حضرت، وہ ہمیشہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، نہ ہی دشمن اور نہ ہی غدار ہمیں تباہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سعادتین اپنے سپاہیوں کو لے کر چاویدار قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اندر اورال زور زور سے چیخ رہا ہوتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے اگر تم میں حوصلہ ہے تو میرے سامنے آ جاؤ۔ اس کے بعد ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے دروازہ کھول دو۔ پھر ارطغرل اس کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ اورال کہتا ہے میرے ہاتھ کھولو، پھر دیکھتے ہیں یا تم مجھے مار دو گے یا میں تمہیں مار دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے
میں ویسے بھی کل تمہارا سر اداڑنے والا ہوں اورال، اب تم میرے قیدی ہو اور تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تم صرف جاندار صاحب کی وجہ سے زندہ ہو۔ اورال کہتا ہے اپنے گندے منہ سے میرے بابا کا نام مت لو، تم میرے ہاتھ کھولو اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کس کا سر اتارتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے جاندار صاحب کے دفن ہونے کے بعد تمہارے قبیلے کا نیا سردار منتخب ہوگا اور نیا سردار الیار ہوگا اور وہ چائیدار قبیلے کی عزت کو دوبارہ بحال کر دے گا۔ اورال کہتا ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تم یا الیار ایسا کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ اللہ ہے جو ہمیں قابل بناتا ہے اورال، اب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اورال کہتا ہے اللہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا اور تمہارا نام مٹ جائے گا۔ ارطغرل آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سردار جاندار کی لاش کو قبیلے پہنچا گیا تھا، قبیلے کے اہم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ امیر سعادتین سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے حاکم اعلیٰ نے کئی سالوں تک اس قبیلے کی سرداری کی ہے اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا ہے، آپ کی طرح مجھے بھی ان کی موت کا بہت دکھ ہے۔ پھر الیار سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے بابا اس فانی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہم ان کے بتائے ہوئے پاک راستے پر اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ کل فجر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جب تک نیا سردار منتخب نہیں ہو جاتا تب تک کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف حائمہ خاتون ارطغرل کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اورال کی آواز پوری محل میں گونج رہی ہے، میں برداشت نہیں کر سکی۔ ارطغرل کہتا ہے حتیٰ کہ بدترین قاتل بھی اپنی گناہوں پر پچھتاتے ہیں جب ان کی موت قریب آتی ہے، ایسے ہی جو اورال کی موت قریب آ رہی ہے اس کا پچھتاوا بڑھتا جا رہا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے جاندار صاحب کے موت کے بعد اس نے اپنی برداشت کھو دی ہے، آخر وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بیوی ماں بننے والی ہے اور وہ خود بھی مرنے والا ہے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہماری روایت ہے کہ گرے ہوئے پر رحم کرو، اورال کو سزا ضرور ملے گی لیکن ابھی رحم کا وقت ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا والدہ۔ دوسری طرف کاراجیسر میں ویسولیس کہتا ہے اگر اورال مر گیا تو ارطغرل اور بھی طاقتور ہو جائے گا۔ پیتروس کہتا ہے ہم دونوں قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سردار جاندار کے موت کے بعد ارطغرل اور الیار کے درمیان اتحاد پیدا ہونے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے وہ دونوں متحد ہو جائیں گے اور اس کے بعد تمام ترک قبیلے بھی ان کے جھنڈے کے تلے متحد ہو جائیں گے، مجھے یہ سب کچھ روکنا ہوگا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے شہنشاہ کی طرف سے یہ خط آیا ہے کمانڈر ویسولیس۔ ویسولیس خط پڑھنے کے بعد مسکراتا ہے اور پھر اسے میز پر پھینک دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل ترغت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اپنے ساتھ سپاہی لو اور اورال کو اپنے قبیلے لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی آخری رات اپنے قبیلے میں گزارے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار تم ہوگے ترغت۔ ترغت کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار۔ دوسری طرف ویسولیس کہتا ہے شہنشاہ نے مجھے گورنر بنا دیا ہے۔ پیتروس کہتا ہے یہی تو آپ چاہتے تھے۔ ویسولیس کہتا ہے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تمام ترک قبیلوں کو ان زمینوں سے بھگا دوں، لیکن ہمارا شہنشاہ چاہتا ہے کہ امن کو خراب نہ کیا جائے، لعنت ہے اس بزدل پر۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آتا ہے اور کہتا ہے ہیلن آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ویسولیس کہتا ہے بھیج دو اسے۔ یہ سن کر پیتروس کرسی کے پیچھے چھپ جاتا ہے تاکہ ہیلینا اسے نہیں دیکھ سکے۔ اس کے بعد ہیلینا داخل ہوتی ہے تو ویسولیس اسے بتاتا ہے کہ شہنشاہ نے مجھے نیا گورنر بنا دیا ہے۔ یہ سن کر ہیلینا اس کے سامنے جھکتی ہے اور کہتی ہے خدا ہمارے شہنشاہ کو محفوظ رکھے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر ویسولیس کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بابا کا غم پورا ہونے کے بعد یہاں سے چلی جاؤ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم نہ جاؤ، تم یہی میرے پاس رہو۔ ہیلینا کہتی ہے یہ میرے بابا کی وصیت تھی کہ میں یہاں رہوں اور ان کی یادوں کو زندہ رکھوں، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے اس غدار لسکارس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے میں اس کی مدد سے قلعے میں موجود تمام غداروں کا صفایا کروں گا۔ ہیلینا کہتی ہے میں اس کے بارے میں تمام اقدام کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ ویسولیس کہتا ہے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا ہیلینا، تم پریشان مت ہو۔ اس کے بعد ہیلینا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد پیتروس دوبارہ نکل آتا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے ایک آدمی ہے جو ارطغرل اور الیار دونوں کو مار سکتا ہے اور وہ ہے اورال۔ پیتروس کہتا ہے لیکن آپ اسے سزا سے کیسے بچائیں گے ویسولیس کہتا ہے میں نہیں، تم بچاؤ گے اس کو، اور یہ تم ہیلینا کے بیان کی مدد سے کرو گے۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارطغرل کو کہتا ہے سعادتین میرے اوپر غصے کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتا ہے، وہ کاراجیسر کے قلعے گیا تھا، ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس نے وہاں جا کر کیا وعدہ کیا ہے، جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا تب تک ہم آدھے اندھے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیس پیتروس کو کہتا ہے تم دونوں کو ایک کام کرنا ہوگا جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، اس دنیا میں تمہیں ایک چھوٹا سا درد برداشت کرنا پڑے گا لیکن تمہیں کتنا بڑا شرف ملے گا، تم دونوں ہیرو بن جاؤ گے اور یہاں کے لوگ اپنے نئے بچوں کے نام
تم دونوں کے ناموں سے رکھیں گے۔ پیتروس کہتا ہے لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا جناب؟ ویسولیس اسے بیٹھنے کو کہتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد ویسولیس کہتا ہے میں سادتین کو کہوں گا کہ اورال بے گناہ ہے اور لسکارس نے تمہارے ساتھ مل کر گورنر کو قتل کیا تھا، لیکن اس نے الزام اورال پر لگا دیا تھا، پھر تم بھی اپنے جرم کا اعتراف کرو گے، اس کے بعد ساری ذمہ داری سلیبیوں پر آ جائے گی۔ تم تاجر حسن تھے، ارطغرل تمہیں دیکھتے ہی یقین کر لے گا، ہیلینا بھی تمہیں پہچان لے گی کیونکہ اس نے تمہیں دیکھ لیا تھا جب تم نے شاہی قافلے پر حملہ کیا تھا، اس لیے وہ بھی اس بات پر یقین کر لے گی۔ پیتروس کہتا ہے یہ کافی نہیں ہوگا جناب، وہ ضرور کوئی ثبوت مانگیں گے۔ ویسولیس کہتا ہے یاد کرو پیتروس، تم تاجر حسن تھے۔ پیتروس کہتا ہے جب ارطغرل نے بازار پر حملہ کیا تھا تو میں نے سیمن کے تہخانے سے کچھ دفتری رجسٹر اتار لیے تھے۔ ویسولیس کہتا ہے اب اورال کی سزا رکوانے کے لیے تم اور وہ رجسٹر واحد چیز ہو، اورال کو زندہ رکھنا ہوگا، اس کے بعد میں تم لوگوں کو بچا لوں گا جیسے میں نے لسکارس کو بچا لیا۔ پیتروس کہتا ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں جناب۔ پھر ویسولیس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے سادتین کی طرف خط بھیجو اور اسے یہاں آنے کی دعوت دو اور خط میں لکھو کہ امن کو قائم کرنے کے لیے ہمیں فوراً ملنا ہوگا۔ دوسری طرف سادتین چاویدار قبیلے میں موجود تھا۔ اتنے میں جرگے کا ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے امیر حضرت، یہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہے۔ سادتین کہتا ہے آؤ اجار صاحب بیٹھو۔ اجار اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ سادتین کہتا ہے آپ میری بات غور سے سنو اجار صاحب، اور یہ بات دوسرے جرگے کے آدمیوں کو بھی بتا دینا، میرے الفاظ اس قبیلے کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، نئے سردار کے امیدوار آپ بنو گے۔ یہ سن کر اجار حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے لیکن الیار صاحب۔ سادتین کہتا ہے آپ وہی کرو جو میں کہتا ہوں، چاویدار قبیلے کا سردار ایک قابل اور وفادار آدمی ہونا چاہیے، اور یہی چیز میں اور میری ریاست چاہتے ہیں۔ اجار کہتا ہے ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں امیر حضرت۔ پھر اجار اس کا ہاتھ چوم کر باہر نکل جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا۔ عرب کے جنگو کھلے میدان میں لڑتے ہیں، خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے کنارے گھوڑا دوڑاتے لے گیا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید کی اوپر سے پیچھے تک چلی تھی۔ مدینے کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھی۔ یہ مدینے کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے وہ پہرا دے رہے ہو۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سر پر دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا۔ کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا وہ ٹھیک تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں، دانشمندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے شہر کی دفاع کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنی جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دماغ ایسی ہی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بری شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عسکری دانشمندی نظر آئی تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی خالد، اسے خیال آیا کوئی اور بات بھی تھی۔ کچھ بھی تھا، خالد نے اپنے آپ کو جواب دیا، جو کچھ بھی تھا میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہرے کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو شرسار کر دے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالے۔ خدا کی قسم ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے۔
ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی توڑی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ جن انسانوں نے توڑی سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑا لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکے گا۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا، ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم بوکلا گئے ہیں، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینی چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا، محاصرہ۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھ رہیں گے۔ وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندقوں کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا۔ صلح کی پہاڑ مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان واقع تھی۔ مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیزی سے دوڑا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آن رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے بہروپ میں مدینے کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینہ سے شیخین کے سلسلہ قوم میں سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آ سکے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلو اور اتنا اونچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن سکے۔ مسلمانوں نے شہر کی دفاع اور آبادی کے تحفظ کے جو انتظامات کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہے۔ یہودی نے کہا، یہ تو تم کو معلوم ہوگا کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو پیچھے کی طرف والے قلعے میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا انتظام کیا ہے۔ اس میں 200-250 افراد شامل ہیں۔ یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والی برچیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہے۔ انہوں نے علاقے تقسیم کر رکھے ہیں جس میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے ہیں۔ جہاں کہیں سے بھی تم خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی خاصی زیادہ تعداد پہنچ جائے گی اور اس قدر زیادہ تیر اور برچیاں برسائے گی کہ تم لوگ پیچھے کو بھاگ آنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمانوں کے خویش خند سے باہر آ کر تم پر شب خون مار کر واپس چلے جائے۔ عبداللہ بن ابی کیا کہہ رہا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ایک قریش کے سردار یہودی جاسوس نے کہا، اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی۔ مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ باری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پیر لی ہے۔ تمہیں اس آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور ہوئے بن اخطب کہا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کے زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھی طریقے سے محاصرے کی ترتیب میں کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبی عرصے کے لیے بٹا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی
قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا، لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کار در پردہ حرکت میں آ گئے تھے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔ محمد ہمیں کسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد کیسر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے۔ وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کی بود سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا تھا؟ یہ ایک رعد کی کڑک کی طرح آواز تھی جو مدینے کی گلی گوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانے دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بغیرتی مدینہ والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کی قدموں میں جا گرے اور کہے کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی تھے۔ آپ چاہتے تو معجزے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کے لیے مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان نازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزے نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے، اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ 427 کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حیی بن اخطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قریب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریزگراہ میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ قریش کے لشکر میں بددولی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار کو حیی بن اخطب کو بلایا، جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائے اور اس سے مدد مانگے۔ مدینے سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سو رہا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیی بن اخطب آیا ہے، غلام نے کہا۔ رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قنقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سے بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیی بن اخطب بھی یہودی تھا
وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ کعب بن اسد نے ہوئی سے کہا، اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہے۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آ ہوئی بن اخطب نے کہا، بنو قنقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدا یہودا کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا۔ پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو ہوئی؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچے گا۔ ہوئی نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے، بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹ آؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو۔ کیا بنو قنقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ ہوئی بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربے کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دے گا۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ ہوئی نے کہا، یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتاؤ، جو کہو گے جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا، اس نے زر و جواہرات کی لالچ میں آ کر ہوئی بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ اور ہوئی کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہے، آج کی رات تنہا گزارو۔ ہوئی نے کہا، کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شہسوار بھی تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لہجے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ لڑکی نے کہا، مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے
جیسے تو کسی کی فراق میں نغمہ سار ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا، یہودن نے کہا۔ نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد اسلام قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینے کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچوں کی انیا تیز کرنے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں۔ یہودن نے کہا، آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا۔ باپ نے ہوئے بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں ہوئے کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، ہوئے بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھی۔ اس کے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے ہوئے کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایک ایسی ہی قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ عنہ قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ اسے چپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہ نے حسان سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ نے حسان سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائے۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کار آمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملے شروع کر دے جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا
کہ اس کے ہاتھ میں برچی ہے اور اس کے چغے کے اندر تلوار بھی ہے۔ اے عظیم خاتون، حسان شاعر نے کہا، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن ہشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئی وہ برچی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اسے مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی، جو دیوار کے ساتھ کڑا اور اوپر دیکھ رہا تھا۔ کون ہے تو؟ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے للکارا۔ مشکوک آدمی نے برق پیچھے دیکھا۔ وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچی تان لی۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا، وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ایک عورت، وہ بھی ایک ڈنڈے سے، مسئلہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تجھ پر خدا کی لعنت، صفیہ رضی اللہ عنہا نے للکار کر کہا، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یہاں سے چلی جا۔ یہودی نے کہا، کیا تو میرے ہاتھ مرنے آئی ہے؟ ہاں، بنو قریظہ کا آدمی ہوں، پھر تو یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ یہودی نے کہا لگایا اور بڑھ کر برچی ماری۔ جس تیزی سے برچی آئی تھی، اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ عنہا ایک طرف ہو گئی۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا، لیکن اس کا سر دھلنے لگا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کے سر پر، جس سے خون بہہ بہہ کر اس کے کپڑوں کو لال کر رہا تھا، ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہا اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئی، جیسے زہریلی ناک کا سر کچل رہی ہو۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچل گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے میں چلی گئی۔ حسان، صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شاعر حسان سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی عصمت و عافت کی حفاظت کرے۔ حسان نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے، اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بے تابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کا طریقہ سوچتا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ صلح کی پہاڑ تھی، تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز جیش کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔
رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک کی قلت جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی کا احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشتی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کرتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار عنی کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور عنی رضامند ہو جائے اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائے، تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار عینیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینے میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینے کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈال ہو رہا ہے؟ سالار عینیہ نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہمارے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوں میں کمانے کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ سالار عینیہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کے فوج محاصرے کی کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے، نہیں چند پرجوش آوازیں اٹھی، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہے، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کے پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں،
ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کرے کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھی، ایسی دلیلیں دی گئی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی الچی کو دوبارہ غطفان اور عنینہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی، جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ سرکردہ شخصیت تھے۔ خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنی قریظہ پر ان کا اثر رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ عنہ جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے، مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم، تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں آپ میں سے ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، مدینے میں گواہ موجود ہے، میں نے در پردہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟